ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم نہ تیرا باپ گندا تھا نہ تیری ماں گندی تھی. یہ اشارہ دے دیا کہ جب غلط کام کی طرف جاؤ گے تو لوگ تجھ پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، تیرے ماں باپ پر انگلی اٹھائیں گے. لڑکیوں سوچو، لڑکوں سوچو، کیونکہ انتخاب غلط ہے، انتخاب کے وجوہات غلط ہے. تعلیم یافتہ ہو، پیسے والا ہو، کوٹی والا ہو، اپنا گھر ہے یا نہیں ہے، یہ سارے ہمارے انتخاب ہے. اپنا گھر ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیز دیکھیں گے. اس کے بعد اچھا بات، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا خطب الیکم، اگر تم میں سے کوئی شخص کو یعنی کسی لڑکے اور لڑکے کو کوئی جو ہے نکاح کا خطبہ پہنچے تو کیا فرمایا؟ اس کے دین کو دیکھو اور اس کے اخلاق کو دیکھو. تو فزوجوا، اگر وہ دونوں ٹھیک ہے تو کیا کرو؟ شادی کراؤ. کیوں؟ اگر تم یہ نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد، تو پھر فتنہ اور فساد ہوگا زمین میں. لیکن اس چیز سے بھی منع فرمائے کہ طلاق کتنے خطرناک الفاظ ہوتے ہیں، کہ اس سے کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ہمارے ہاں نوجوان نسل طلاق کی طرف جلدی اس لیے راغب ہوتے، اس کو پتہ ہے کہ مہر 10,000 روپے ہے، لات مار کے باہر نکال دوں گا. اس لیے میں نے اس شرائط کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نہیں، کسی کی بیٹی کا مہر کا تذکرہ کرنا یہ لڑکوں کا حق نہیں ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کا مہر کا تذکرہ کریں کہ میں اتنا دوں گا. یہ کوئی آپ جیپ اور گار اور کوئی موٹر سائیکل نہیں خرید رہے ہیں، یہ آپ ایک عزت کو اپنے گھر میں محفوظ کر رہے ہیں. اور کسی کی بیٹی کو عزت وہ دے گا جس کے اپنے گھر میں کوئی عزت ہو. صحیح کہہ رہا ہو نا؟ کسی کی بیٹی اگر بھائی آپ اپنے بیٹے کی شادی کرا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے گھر میں ایک ایسی عزت لانا چاہتے ہیں کہ جو میرے بیٹے کی عزت میں مزید اضافہ کرے گی. تو وہاں جو ڈرپوک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو غلط سوچ رکھتے ہیں، تو اگر ان کے سامنے ذکر کرو کہ مہر ہمارے ہاں 5 تولے تو ہم نہیں دے سکتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہے نکاح کے مواقع پر. مہر کا تذکرہ سن کر لڑائیاں کر دیتے ہیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جب بھی مہر کا تذکرہ ہو آپس میں پہلے سے ڈیسائیڈ کرو، محفل میں ڈیسائیڈ مت کرو، پہلے سے آپس میں کیا کرو؟ ڈیسائیڈ کرو کہ بھائی یہ مہر ہے، یہ سب کچھ ہے، ہمارا خاندان ہے، راضی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کی مرضی، تو ختم. بعد میں لڑائیاں نہ ہو طلاق کے، یہ پہلے سے تذکرہ ہو. وہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو. ہم جب اپنے بیٹی کی شادی کراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دھوم دھام سے جائے گی اور آپ نے یہ کرنا ہے. اور جب دوسروں کی بیٹی کو لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں بس چپکے سے لے کے ہم اپنے گھر میں سنت کے مطابق کریں گے. جی سنت کے مطابق کریں گے. سنت وہاں یاد آ جاتی ہے، حالانکہ سنت کے مطابق دو طرفہ ہونا چاہیے. کیا فرمایا؟ اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو. وجعلوہ فی المساجد، اور اس اعلان کو جو اس نکاح کو مسجد کے اندر منعقد کرو. اور پھر کیا مبارک نکاح ہو کہ جب وہ کہاں پر ہو؟ مسجد نبوی میں ہو. جی ہنسو سنگا جی سے اور پھر وہ کیا مبارک نکاح ہو کہ جو نکاح پڑھا ہے اس کو زیادہ پیسے دو، 25,000 روپے دو ایسے میں نے دیے. لیکن یہ تو نہیں کریں گے ہم.